نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. So Al Imran, ayat number 116. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح أصابت فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ترجمہ: انا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفر و کفر کیا لن ہرگز نہیں تغنی کام آئے گے عنہم انہیں اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں من اللہ اللہ سے شین کچھ بھی واللہ اور یہی لوگ اصحاب ساتھی ہیں نار آگ کے ہم فیہا اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیونکہ کفار کو جو ہے اپنے ہر انسان کا ایون ہمارے پاس بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، اگر ہمارے پاس سیونگز ہیں تو انسان بہت کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ برے وقت میں کام آئے گا. اور انسان کے پاس جتنی ہی زیادہ مال ہو جائے، جتنی ہی نیک اولاد ہو جائے، بہت اچھے رینک پہ موجود اولاد ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کام نہیں آئے گا. کیونکہ یہ تو واحد وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان غلط کام بھی کرتا ہے دنیا میں. اولاد کی وجہ سے انسان مجبور بھی ہو جاتا ہے، اور مال کی وجہ سے جو ہے انسان بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے. ہندو اور جنوں میں کنسیپٹ ہے کہ لڑکا جو ہے نا وہ مرے ہوئے باپ کو پانی دے کر عذاب سے چھڑا لے گا. یہ ہندوؤں کا کنسیپٹ ہے. تو ان کا عقیدہ ہے کہ بیٹے کا ہونا پھر اس لیے نا ضروری ہونا چاہیے. تو کچھ منوجی کو کول کتابوں میں کہ بیٹوں کو سنسکرت میں پتر کہتے ہیں، کہ باپ کو پت دوزخ سے نجات دلواتا ہے، اور پتر یعنی وہ جو دوزخ سے نجات دلوائے. میں نے پت کا مطلب ان کا نا دوزخ ہے، تو پت سے پتر. تو لیکن اسلام نے کہہ دیا کہ اگر خود کے اعمال اچھے نہ ہوئے تو اولاد مال کچھ بھی کام نہیں آ سکتی. مثل و مثال ماں اس کے جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں فی ہادی حیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثلی مانند مثال ریحن ہوا کے ہے فیہن جس میں سرن سخت سردی ہو، اصابت وہ پہنچے ہر سخت کھیتی کو قوموں نے قوم کی ظلمہ جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے نفسوں پر فاہلکت ہو تو اس نے ہلاک کر دیا. وما نہیں ظلم ظلم کیا ان پر اللہ نے، لیکن انفسہم اپنے ہی نفسوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے تھے. کیونکہ یہ جو لوگ تھے نا، اللہ دنیا کی زندگی میں مال تو خرچ کرتے تھے مگر وہ نمائش لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ لوگ جو لوگوں کو خوش کرنے یا دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں نا، ان کو اس خرچ کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک کھیت ہے، اس کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کی ہے، ویسے ہی وہاں پہ ایک سخت سرد ہوا آئے اور اس کھیت کو جلا دے. سخت ہوا جیسے ریاکاری ہو سکتا ہے، شرک کفر ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو سکتی ہے کہ انسان نیک کام کر کے کوئی اللہ تعالیٰ کے بعد میں کوئی نافرمانی کر دے، کوئی ایسا کام کر دے اور پھر اس کے سارے صدقات پہ پانی پھر جائے، ساری اس کی کھیتی اس کی ضائع ہو جائے. اور بعد میں مراد وہ ہر کوئی کام صرف صدقہ ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو دنیا میں آپ کریں اور اس میں دکھاوا اور اپریسیشن آپ
طلب کریں کہ میں نے یہ کام کیا، مجھے اس پہ اپریسیشن ملنی چاہیے. جو بھی دنیاوی نمائش میں آ جاتی ہے نا چیز وقتی نیکی کے طور پر، اس کو وہ ویسا باغ پھر کیا ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے. انسان کے بعض عمل اتنے خراب ہوتے ہیں کہ اس کے اچھے اعمال بھی اس کو جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں. بعض دفعہ مطلب آپ نے روزہ ہے ماشاء اللہ اتنا اچھا آ، ثواب والا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا. مطلب اس کا کوئی ڈیفائن اجر ہے ہی نہیں، اس قدر اجر ہے. لیکن اگر ہم سے کوئی غیبت کوئی گناہ اس طرح کا ہو جائے، وہ تو، اور ایون ہم روزے کی حالت میں ہی اگر غیبت اور کوئی گناہ کا کام کر دے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دے، تو وہ تو روزہ پھر ضائع ہو جائے گا. اس کا تو پھر کوئی فائدہ. تو پھر وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک نیکی کا کام کر کے ہم نے ایسے خرابی ایسا گناہ کر لیا جس سے وہ نیکی کا عمل ضائع ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، یہ انسان ہی تو ہے جو خود پہ ذات پہ، کیونکہ انسان اگر غیبت کر رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہا ہے، تو وہ کسی کو نقصان ہی تو پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے، اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، وہ کیسے چاہ سکتے ہیں کہ ایک انسان ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا نقصان بھی کرے تو اس کو کوئی نقصان پنشمنٹ نہ ملے. تو ایک انسان جب کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ اصل میں خود کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جو بدلہ لینے والا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ہے. ایک انسان تو کسی کو انسان کو ایک لمٹ تک نقصان پہنچا سکتا ہے نا، مگر جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چلا جائے پھر اس کا کوئی آ، کوئی وکیل نہیں، اس کا کوئی کارساز نہیں ہو سکتا. اس نے جو بھی نیکی کا کام کرے، کوئی آپ کے ساتھ جتنا مرضی برا کر لے، ہاں ایک حکمت کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کرنا، مگر بے وجہ فضول میں بحث کرنا یا غیبت کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ باتیں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا. بہت مشکل سے نیکیاں اکٹھی کی جاتی ہیں. گرمیوں میں روزے لمبے تھے اس لیے مطلب اٹھنا مطلب روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اوپر سے گرمی اتنی ہوتی تھی. اب خیر سے روزے جو ہے وہ سردی کے موسم میں آ رہے ہیں، اور سردی کے موسم میں ہمیں آج کل پتہ ہے یہ صبح فجر ٹائم کس طرح سے اٹھا جاتا ہے. تو چھوٹے ہوں روزے بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین کے کام جو بھی ہے نا اس میں مشقت لازمی ہے، کیونکہ نیکی کمانا میں مشقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ جنت کا دیا ہوا ہے. اور وہ بھی ایسی جنت جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. آسان ہوتی تو نیکیاں کرنا آسان ہوتی تو نہیں نا ایسے اتنا اچھا ریوارڈ مل سکتا. گناہ کرنا بہت ایزی ہے. جو انسان خود کو ایزی ٹریک میں رکھتا ہے نا، جو انسان خود کو وہ کام کرنے پر قادر بنا لیتا ہے جو اس کے لیے ایزی ہے، تو اس کے لیے شیطان کو بہکانا بہت آسان سا کام ہے. خود کے نفس پر جنگ کرتے ہوئے گزر جانا. ایون اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کو نماز پڑھنے میں بہت آسانی ہو گئی ہے اب، آٹومیٹکلی آپ اٹھ جاتے ہیں، آپ نماز میں کچھ چیز ایڈ کرنا شروع کر دیں، اتنی دعائیں نئی دعائیں یاد کریں اور نماز میں وہ ایڈ کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ نماز پڑھتے ہوئے ایکٹیو ہوں، کہ آپ پتہ چلے کہ ہاں ہم نماز پڑھ، جسٹ ایک آٹو پہ لگی ہوئی نماز نہیں ہے. وضو ایک ہی رہتا ہے، تو اس میں آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے الگ الگ وضو کر لیں. مطلب ضروری نہیں ہے بٹ ایک ہی ہے کہ خود کو جب انسان نفس سے لڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ نیکی کا کام کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے جو جنت کے درجات ہیں وہ آٹومیٹکلی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی کوئی کوشش رائے گاہ نہیں جانے دیتا. لیکن جان کے خود پہ ظلم بھی نہیں کرنا کہ انسان بیمار ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے بار بار وضو کرے. اگر ایک وضو آپ کا دوسری تیسری نماز تک رہ رہا ہے تو یو کین کنٹینیو. اچھا آگے آتا ہے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانتین دلی دوستی، رازدان، من دونکم اپنے علاوہ، لا یعلونکم نہ وہ کمی کریں گے تم سے، خبالن کسی خرابی کی. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جو یہود و نصارہ ان سے جو ہے وہ دلی دوستی، جو موالیات ہوتا ہے وہ دلی دوستی رازدان ہوتا ہے، بیسٹ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، انسان اپنے سیکرٹ شیئر کرتا ہے، اپنی ہر دکھ درد کی بات شیئر کرتا ہے. وہ مسلمان ایک مومن انسان نہیں بنا سکتا ایسے انسان کو جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا، پھر چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہو.
تو ان کو، ان کے ساتھ ہم لوگ دلی دوستی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لا یعلونکم، نہ وہ کمی کریں گے تم سے خبالن کسی خرابی میں، یعنی وہ تم سے نقصان، تمہارا نقصان کرنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اچھا یہ لکھو یہاں پہ پراپر لکھا ہوا ہے بیتونتین، دل دوست من دونکم، اپنے علاوہ کو، یعنی آپ جیسے ہو اپنے جیسوں میں ہی دوستی کرو، ایمان والوں کے ساتھ ہی دوستی رکھو۔ ودو، اور دل سے چاہتے ہیں، ماں آنت تم، کہ مشکل میں بڑھو تم، کیونکہ اگر تم لوگ اپنے سے دوسرے کے علاوہ اپنے سے علاوہ کسی سے دوستی رکھو گے تو وہ تم پہ خرابی بھی ڈالیں گے اور تمہیں مشکل میں بھی ڈالیں گے۔ قد کی بدت، ظاہر ہو گیا، بغضا بغض، من افواہم، ان کے منہ سے، ان کے منہ سے خود ہی بغض ظاہر ہو گیا، وما، اور جو تخفی چھپاتے ہیں صدورہم، سینے ان کے، اکبر و زیادہ بڑا، یہ کچھ تو انہوں نے منہ سے ظاہر کر دیا اور جو ان کے سینوں میں وہ زیادہ بڑا ہے، تحقیق اور تحقیق بیانہ واضح کر دیں گے ہم لکم تمہارے لیے آیاتی نشانیاں، ان اگر کنتم ہو تم تعقلون، تم عقل رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہ کہا گیا کہ ایک نصرانی غلام ہے ذہین، تو اس کو اپنا سیکرٹری رکھ لے، یعنی کہ اپنا جو ہے نا میر منشی بنا لے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا رازدار بنا لوں تو یہ مسلمان کے ساتھ خیانت ہوگی، یعنی اس کو سارے راز بتا دو تو جیسے چاہے مسلمانوں کے ساتھ فساد کرتا رہے گا، کیونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ پھر رشیا اور چائنا میں بھی جو ہے نا، جو شخص فیمنزم اور سوشلزم پہ ایمان ہی نہ رکھتا، کیونکہ وہ وہ تو اسلام کے بیس پہ نہیں ہے نا، وہ سوشلزم اور فیمنزم پر ہے، تو جو اس پہ نہیں نا ایمان رکھتا تو وہ اس کو بھی اپنا کسی کوئی خاص عہدہ دار نہیں بناتے، کیونکہ یہ ان کی آئیڈیولوجی کے خلاف ہے۔ تو غیر مسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم ممالک میں اچھے سلوک کی بہت تاکید کی ہے، لیکن ان کو کسی رتبے پہ فائز کرنا ہے کہ ان کے پاس اتھارٹی ہو ایک مسلم کنٹری کی، ایک مسلم قوم کی، وہ الاؤ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جس شخص نے ذمی کو ستایا تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعوے دار بنوں گا، اور جس مقامے میں دعوے دار ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا، جس مقدمے میں میں دعوے دار ہوں، یعنی ذمی ہوتا ہے وہ شخص جو جس کی ذمہ داری مسلمان پر ہو، اچھا وہ جو غیر مسلم شخص ہے جس کی ذمہ داری ایک مسلم پر ہو، یعنی کہ ایک مسلمان حاکم ہے اور وہ حکومت مطلب اس کے پاس اتھارٹی ہے، لیکن وہ اس کے اندر جو قوم آ رہی ہے اس میں غیر مسلم کو وہ نہیں پروٹیکٹ کر رہا، اس کے حقوق کا نہیں خیال رکھ رہا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو اس کے اعتبار سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوے دار بنیں گے قیامت کے دن۔ اور پھر جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوے دار ہوں مطلب اس کی تو آف کورس جیت تو اس کی ہو گئی۔ تو صرف اس کو ایک اتھارٹی دینے سے، ایک ملک کے راز بتانے سے جو ہے وہ منع کیا، لیکن ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی گئی ہے کہ ایون کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کو حق دلوائیں گے۔ تو مجھے ایک اور حدیث کا تھا، مجھے میرے رب نے منع فرمایا کہ میں کسی معاہد یا کسی دوسرے پر ظلم کروں، تو بینگ اے مسلم ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، خبردار جو کسی غیر مسلم معاہدے پر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی رضامندی کے حاصل کرے تو قیامت کے دن میں اس کا وکیل ہوں گا۔ ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ جیسے اگر پاکستان کی جو آئیڈیولوجی تھی جس بیس پہ پاکستان بنا، اس میں یہ بھی تھا کہ اقلیت و حق و حقوق ملیں گے، یہ وہ حقوق ہے جو دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کو، غیر مسلموں کو دیے ہوئے ہیں۔ لیکن بات پھر وہی آتی ہے، ان کو موالات میں، رازداری میں نہیں لیا جا سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا منشی جو سیکرٹری تھا وہ ایک نان مسلم کو نہیں بنایا۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلمانوں کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی سب ہوگا، لیکن موالات، دلی دوستی، رازداری نہیں ہو سکتی۔ ایون ہمیں بھی اپنے میں دیکھنا چاہیے کہ جیسے آپ کے نیچر ہے، جیسے مطلب
ये तो एक है ना, बड़े लेवल की बात यहाँ पर की है, लेकिन हम पर्सनल लेवल पे भी देखें ना, जैसे आपके नेचर है, जो आपके बिलीव हैं, मतलब जिसका आपको इंटरेस्ट है, यानी कि आप भी अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों को ही रखना होगा जो आपको रिमाइंड करवाते हैं कि कहीं आपके पास कोई ऐसे हालात आए नहीं, आप उधर से अगर डिस्ट्रैक्ट होने लगो तो कोई हो जो आपके बैक एंड में जो आपको पूछने वाला हो, जिसको बताना ना पड़े, और वो आपको पहले से आपको जो है वो ट्रैक पे ले आए कि ये तुम गलत जा रहे हो, इधर वापस आ जाओ, अपने रास्ते पे आ जाओ। अपना लाजमी एक नहीं बहुत रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें। ये अल्लाह ताला से नहीं देते, ये अल्लाह ताला से दुआ करने से मिलते हैं। जब मैंने शुरू किया था ना कुरान पाक, तो तब मैं कहती थी मेरे पास तो सिर्फ सर्कल वही है जो कुरान क्लास में आ गया, तो या अल्लाह जी इसके अलावा तो मेरे पास कोई कुरान का सर्कल ही नहीं है। दुनिया के कोई दोस्त मुझे नहीं, सिर्फ एक एक जो बेस्ट फ्रेंड वो अल्लाह ताला के साथ वो जुड़ी हुई है, बट एक ऐसा जो खुद को अल्लाह ताला के लिए डिवोट किया हुआ हो और स्ट्रगल कर रहा हो। और जब मैंने अल्लाह ताला से वो उस पूरे कुरान पढ़ने के ड्यूरेशन में, हालांकि मुझे कोई 4-5 साल लगे थे इसको कंप्लीट करने में, उस ड्यूरेशन में मेरी ये दुआ अल्लाह ताला से हमेशा रहती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह देर से ही, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे टाइम पे मेरी दुआ कबूल भी की। और ऐसे कबूल की कि अल्लाह ताला ने मुझे सोशल सर्कल भी वैसा दिया, और मेरा जो है वो जो फ्यूचर फैमिली है वो भी मेरी अल्लाह ताला ने वैसी दी है। तो इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहनी है कि अल्लाह ताला हमें नेक और सालिहीन लोगों में उठना बैठना हो, जो हमें रिमाइंड करवाते रहे कि कभी आप दुनिया की तरफ होने लगो ना, तो आपके अंदर गिल्ट आने के लिए भी कोई मौजूद हो, जिसको देख के आपके फौरन से गिल्ट आ जाए, यार ये मेरे साथ ही था, ये मेरे साथ ही काम करता था, और ये इतना अच्छा अब नमाज पढ़ रहा है, इसने इबादत में यही चीज़ें ऐड करनी, इसने अच्छा ये दुआएं भी याद करनी, तो मैं क्यों इतना पीछे रह गई हूँ कि मैं यहाँ इतना भी ना कर सकूं। तो ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जिसके साथ आप ट्रैक कर सको खुद को, और ये दिखावा नहीं आता, और ना ही ये चीज कोई, बल्कि इसको हम रेस में भी शामिल कर सकते हैं। दुनियावी जब रेस होती हैं, बिल्कुल कहा गया है ना नबी के वसल्लम ने, दुनिया के मामलात में अपने से नीचे को, और दीन के मामलात में अपने से आगे को देखो। अपने से आगे को देखोगे तो उसको दुआ करनी है, और साथ साथ उसको, मतलब कहते हैं ना कि रश का आना, हसद होना कि अच्छा वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा, ऐसी चीजों में करते होते हैं कि अल्लाह ताला वो कर रहा है मैंने भी करना है। अच्छी चीजों में जो है वो रश्क और हसद करते होते हैं। और ये तो फिर अल्लाह ताला जब हम लोग कर रहे होंगे, ये नहीं कि सिर्फ बैठ बैठ के ही करते रहे ना, कोशिश भी करना। कोशिश करेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी होगी फिर, नहीं तो वो फिर नेगेटिविटी के बैठ बैठ के यार ये करी जाते हैं ये, तो खुद भी एफर्ट करनी होगी। वो ऐसे ही नहीं पढ़ रही है अल्लाह ताला से, वो अपने नफ्स के खिलाफ वो जंग करके उठ के पढ़ रही है। तो हमेशा अल्लाह ताला से ऐसे लोगों को सराउंडिंग्स में रखें, और उन, अगर वो फिर आपकी सलाह करते हैं ना किसी बात पे, तो उसको फिर आपने एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें चीज़ें पता होती हैं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। वो बाज़ दफ़ा हमारा खुद का जहन ना मफलूज हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हमें पता होती है और अगला बंदा भी हमें वही बता रहा होता है, वो असल में जस्ट एक अल्लाह ताला की इस तरफ से रिमाइंडर आ रहा होता है। दूसरे इंसान की जो जुबान से अल्फाज निकल रहे होते हैं वो असल में अल्लाह ताला की तरफ से उसको रिमाइंडर्स मिल रहे होते हैं, क्योंकि दूसरे इंसान का भी कोई कमाल नहीं कि वो आपको कोई अच्छी बात समझा सके जब तक अल्लाह ताला का इज़्ज़त ना हो। इसलिए जब आप भी किसी को मशवरा देना, उससे पहले लाजमी रब्बी शरह की दुआ लाजमी पढ़ लें, और किसी को सही बात बतानी हो तो अल्लाह ताला से रब्बी शरह के बाद अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह आपकी हुक्म से आपका दीन मेरे पे अमानत है और मैं इसको बता रही हूँ, मैं भी अच्छे तरीके से बताऊँ, और अगले इंसान को भी हदायत दे कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। अगर मेरी गलती है तो मुझे भी मेरी गलती को या कर दे, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हो सकती, मुझे भी हदायत की कमी हो सकती है, मुझे भी हदायत चाहिए। ठीक है। हाँ, तुम खबरदार, तुम उलाई वो लोग हो तो हिब्बूनहुम, तुम मोहब्बत रखते हो उनसे, वला और ना युहिब्बूनकुम, वो मोहब्बत रखते हैं तुमसे, तो मीनून और तुम ईमान रखते हो बिल किताबी किताब पर, कुल्ली ही सारी के सारी, वाइदा और जब लक़ूकुम वो मुलाकात करते हैं तो कॉलू कहते हैं आमन्ना ईमान लाए हम, व इज़ा और जब खलो वो तन्हा होते हैं, अज़ु वो काटते हैं अलैकुम तुम पर, अनामिला उंगलियां, मिनल गैज़ गुस्से से, कुल कह दीजिए मुँह तू मर जाओ, बेगैज़िकुम साथ अपने गुस्से के,
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کی باتیں۔ یہاں پر اس انسان کا حال بتایا جا رہا ہے، اس انسان سے خبردار ہو جو وہ جو تم سے مسلمانوں کو کہا تو تم وہ لوگ ہو جو محبت رکھتے ہو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اور جو تم جو جن سے محبت کر رہے ہو نا، وہ اصل میں تم لوگوں سے محبت نہیں رکھتے، کیونکہ تم تو ایمان رکھتے ہو سب کے سب کتابوں پر، اور ایون جو سامنے والا ہے جو کافر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بھی یقین نہیں رکھتا، کہتے ضرور ہیں مگر ایمان وہ یقین نہیں رکھتے، وہ ادھر جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، وہ تم سے جب ملاقات کریں گے نا، اصل میں تو کتابوں پہ وہ ایمان نہیں رکھتے، لیکن جب تم سے ملاقات کریں گے وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لیں، لیکن جب جیسے وہ اکیلے ہوں گے وہ کوشش کریں گے جس اور غصے سے انگلیاں اٹھائیں گے تم پہ، یعنی کہ وہ کوشش کریں گے جس سے نقصان کیا جا سکے، اور یہ غصے سے مراد نا یہ ایسی ناراضگی ہے جس سے انسان کا جو ہے نا خون تیز ہوتا ہے، یہ کوئی انتقام نہیں ہوتا، یہ جسٹ ایس غصہ ہی ہوتا ہے، ایک تو بدلے کا انتقام ہوتا ہے نا، ایک جو بس ویسے ہی غصہ اور شدت اور نفرت اور ناراضگی، یہ چیز ان لوگوں کے اندر ہوتی، تو ایسے لوگوں کو کہہ دیے جائے مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ، تم لوگوں کو مطلب اپنا غصہ تم لوگ اسی کے ساتھ مر جاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو پہلے کہہ دیا، ہمیں پہلے کہہ دیا کہ اپنے جیسوں کے ساتھ دوستی رکھو، یہ کتاب ہیں کفار ہیں ان کے ساتھ دلی دوستی نہ رکھو، ان کو ان کے ساتھ رازداری اپنی شیئر نہیں کرو، پھر وہ ان اور اگر ان اگر تم سس کو پہنچے تمہیں حسنتن کوئی بھلائی تو ہم وہ بری لگتی ہے انہیں، اگر تمہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر پہنچتی ہے نا تو ان لوگوں کو بہت چبھے گی، کیونکہ وہ تو تم لوگوں سے حسد کرتے ہیں، مین اور اگر تو سب کو پہنچتی ہے تمہیں سیئتن کوئی برائی، اگر جیسے تم لوگوں کو کوئی برائی پہنچے مسلمان کو یا فرحوں وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، مین اور اگر تصویر تم صبر کرو تتقو اور تم تقوی کرو، اگر تم مشکل پہ صبر تقوی کر لو گے نا، نہ لا یضرکم نہ نقصان دے گی تمہیں قیدہم ان کے چال شیء ان کچھ بھی، تو وہ جتنی مرضی چالے چل لے، جتنا مرضی تم لوگوں کے جو نقصان ہے اوپر اس کو ایگزیجریٹ کر دے کہ تم مانتے تھے نا اس چیز کو، دیکھو تمہیں کوئی ہیلپ آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنا تم اللہ تعالیٰ کی نمازیں پڑھتی تھی روزے رکھتی تھی واج کرتی تھی، اب تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، بہت جتنا مرضی وہ کچھ کہہ لیں، اگر ہم لوگ صبر ہے کہ ہوگا ہم میں تقوی ہوگا مسلمان میں، تو وہ ان کی چالیں ان کی باتیں کچھ فائدہ نہ دیں گی، ان اللہ بے شک اللہ بما اس کے جو بیامنون تو عمل کرتے ہیں محیط ان گھیرنے والا ہے، آج کام میں ہم ان کو بلیم کرتے ہیں ان کی کہ انہوں نے سازشیں چلی ہیں جو کفار قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسان اگر ہم مسلمان صبر اور تقوی اختیار کریں گے تو یہ جو مخالف قومیں ہیں نا جتنی مرضی چال لیں چل لیں یہ تب بھی ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہاں پہ ہم آج کل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم لوگ کہیں کہ جو کفار وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو ان کا حل بھی صبر اور تقوی ہے، چپ کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے، حکمت کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو ڈیل کرنا ہے، اصل میں ضرورت ہمیں خود کی اصلاح کی ہے، خود کی غلطیوں کو اعتراف کرنے کی ہے کہ ہم میں بگاڑ ہیں، ہم دوسروں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا عوام ایسی ہے، ایک بہت کامن ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ ایک پاکستانی ہے جہاں سے اٹھتا ہے نا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ کچرا ہوتا ہے، جیسے امیجن کہ ہم کبھی کھاتے ہوئے کبھی کچرا ایسے پھینکے بھائی، کیا ہم نے کبھی کسی کا کچرا اگر اٹھاتے ہیں اچھی بات ہے، اگر آپ نے پاس ارد گرد دیکھا باہر کچرا پڑا ہوا ہے کبھی کوشش کی کہ اٹھا کے ڈسٹ بن پھینک دیں خود ہی جگہ صاف کر دیں، بہت کم ہے یہ چیز، بہت کم لوگوں میں ہے کہ ہم کیوں کسی کا ایسے اٹھائیں، ملک تو ہمارا اپنا ہے نا، اپنے گھر سے تو صفائی کرتے ہیں ہم لوگ، اس ملک کو جب ہم اپنا نہیں سمجھیں گے تو پھر اصلاح جو ہے وہ ہم کسی کیسے کسی دوسروں پہ جو ہے وہ
الزام لگا سکتے ہیں. ہر ایک کو اپنے لیول پہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو کامیاب کیوں نہیں ہوتے، کیونکہ ہم کامیابی کے لائق ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی ہے، تاریخ موجود ہے، مگر ان کی تب کوالٹیز دیکھنے والی تھی. صلاح الدین ایوبی، ان سب کی کوالٹیز دیکھنے والی تھی جب ان کو کامیابی ملی. میں تلاوت چلاتی ہوں تو ترجمے پہ غور کرنا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق اللہ العظیم. تو آج پہ جو ہے نا مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انسان کا جو دوست ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا علامات ہونے چاہیے، اس دوستی کرنے کا معیار کیسا ہونا چاہیے. جو جو ہم لوگ کوالٹیز میں پڑھی ہے نا، وہ سب باتیں موجود ہوں گی تو وہ دوستی کے قابل ہے. اگر تو وہ آپ کی خوشی میں شریک، حسد کرنے والا، آپ کو نقصان پہنچنے پہ خوش ہونے والا ہے اور آپ کے خلاف چلنے والا ہے، تو وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا. اور انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست انسان کو اچھے کام کرنے کی طرف بھی لے جاتا ہے اور برے کام کی طرف بھی لے جاتا ہے. اور بعض اوقات کچھ کام بری نیکیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. اس لیے دین کا کام جب شدت پسندی ہوگی نا تو اس میں دین کا کام کم اور نقصان زیادہ ہوگا. تو اس لیے دین میں اعتدال بھی رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ جو نان مسلمز ہیں، جو آپ کے دین پہ نہیں ہے، اس سے ہم لوگ بات ہی نہ کریں، ان کے ساتھ خیانت کریں، جیسے وہ یہودیوں میں تھا کہ ان کے ساتھ فیر معاملات نہیں کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، کہ وہ ان کا دین کہتا تھا کہ اپنوں کے ساتھ فیر معاملات کرو، باہر والوں کے ساتھ نہیں. جبکہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ سب کے ساتھ فیر معاملات رکھتے ہیں.
مگر دلی دوستی، رازداری صرف ایک ایسے انسان جو آپ کے دین پر ہے اس پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی دعا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صالحین کا ساتھ دے، ہمارے پارٹنرز جو ہیں وہ صالحین ہوں، ہمیں جو ہے وہ صالحین کی زندگی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من لدن، ربنا هب لنا نو دعا پھر میری لائن سے اسکپ ہوگی، وہ صالحین والی تھی۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی لسان واجعلنی، دیکھو میں زبان سے سلپ ہو گئی، کتنی دیر ہوگی دعا نہیں ریوائز کی ہوئی۔ ادخلنی مدخل صدق واجعلنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اوکے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صالحین میں جو ہے وہ شمار کر۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔